السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ لوگوں کا میزبان شجاعت علی شاہ نقشبندی شاذلی. اس کے ذریعے طلاق واقع ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو جنات اور جادو کی مداخلت سے طلاق واقع نہیں ہوتی. تو یہ اپنے آپ کو جو معیار بناتے ہیں اہل علم، اپنے آپ کو اہل علم کہتے ہیں. اہل علم نہیں، کیونکہ یہ اس کے عالم نہیں اور نقل کے عالم ہے. اب ایک آدمی نے جب دعویٰ کیا ہے تو اس میں یہ لوگ کہتے ہیں یار یہ اگر جھوٹ بول رہا ہو تو یہ تو غیب پہ فتوے دے دیں. ایک مومن پر آپ کا گمان، تب بھی آپ احتیاط کرو گے کہ آخر میں اس کے منہ سے ایسے الفاظ نکلتے ہو گئے میرے منہ سے لفظ نکل گیا، مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا، اس نے سن لیا. یہ سیکھنا چاہیے. اور اس میں کب ہے کہ اس کو مس کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، یعنی کسی شے کو پہچان رہا ہو، سب کچھ کر رہا ہو، ایسا جنون ہو تو یہ کہتے ہیں جس میں طلاق واقع. یہ غلط ہے. معتو اور مجنون ہے بمنزلت الصبی، یعنی جیسے بچہ ہے. تو اب یہ بچہ ہے، ادھر سب کچھ پہچانتا ہے، لیکن اس کی وہ جو عقل ہے وہ مغلوب ہے. یعنی یہاں بچہ مغلوب العقل ہے. دامن تری پہ اپنے اے زاہد نہ جائیے، دامن نہ چھوڑ دے تو فرشتے وضو کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ لوگوں کا میزبان شجاعت علی شاہ نقشبندی شاذلی. تمام تر تعریفیں اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے جو خالق ہے مجھ سمیت چرند و پرند جبل و بحر شمس و قمر کا. بعد حمد و ثنا لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. امید ہے اللہ رب ذوالجلال سے کہ آپ تمام ویورز خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. ہمارا پروگرام جیسے کہ سوال و جواب کا ہے. آج کا جو موضوع ہے اور جو سوالات ہیں بڑے ہی پیچیدہ ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ اس سوال کے بعد جو اس میں پریشانیاں اور جو معاملات ہیں، جو ہمارے مہمان ہیں جو بیٹھے ہوئے ان سے ہم پوچھیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے بھی جو کنفیوژن ہے اور جو لوگوں کے مختلف اس میں اختلافات ہیں وہ بھی انشاءاللہ آج سولو ہو جائیں گے. تو لہٰذا چلتے ہیں حضرت اقدس کے پاس بنا ٹائم ضائع کیے ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. حضرت آج کے جو سوال ہیں واقعی میں بڑے پیچیدہ ہیں، میرے حساب سے، کیونکہ کم علمی ہے، آپ ہی بہتر جواب دے سکتے ہیں. تو آج کا سوال ہے حضرت کہ جادو اور جنات کے ذریعے دی ہوئی طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. مسئلہ یہ کافی پیچیدہ بھی نہیں ہے، بلکہ مشاہدہ ہے، ہر چیز ہے. جب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو ہماری زندگی کے اندر جادو اور جنات مداخلت کرتے ہیں. اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے اندر اس شے کی مداخلت کو فرمایا ہے وہ پہلے یہی ہے، میاں بیوی، ما یفرقون به بین المرء وزوجہ. یعنی قرآن نے جس چیز کو اٹھایا کہ اس معاشرت میں تفریق پیدا کرنا یہ جادو کے ذریعے، یہ قرآن ثابت ہے، قرآن میں آیت نازل ہے. اب اس کے ذریعے طلاق واقع ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو جنات اور جادو کی مداخلت سے طلاق واقع نہیں ہوتی، مگر اس کی فرق کے لیے ہر کوئی نہیں ہے. مگر لوگ اگر لکھ کر بھیج دیتے ہیں تو علماء اپنے آپ کو معیار بنا کر کے فتویٰ دیتے کہ جو کہ گناہ ہے. میں گناہ تو کہوں گا کیونکہ کم علمی اللہ کے ہاں جو کہتے ہیں نا جہالت اللہ کے ہاں عذر نہیں ہے، کیونکہ علم حاصل کرنا پر فرض ہے، اور فرض کی کوتاہی جو ہے خطرناک ہے. تو ایسی صورت میں ان کو احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں طرف کا معاملہ بڑا نازک ہے. اگر واقعی مرد پر سحر اور جادو ہے تو طلاق تو واقعی نہیں ہوگی، اور اس عورت کا نکاح ٹوٹا ہی نہیں. اور اگر انہوں نے طلاق دی تو نکاح ٹوٹا نہیں ہے اور اس کی نکاح دوسری طرف ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہو؟ تو یہ اپنے آپ کو جو معیار بناتے ہیں اہل علم، اپنے آپ کو اہل علم کہتے ہیں. اہل علم نہیں، کیونکہ یہ اس کے عالم نہیں اور نقل کے عالم ہے، کیفیات کا تو عالم نہیں ہے نا. اس لیے اس کے ماہرین اس کا فیصلہ کریں گے کہ آیا یہ طلاق واقع ہوئی کہ نہیں. تو باقی مدارس میں کئی بھی دار وہ لوگ طلاق، میں نے کافی 2-3 جگہ ہمارے پاس فتاوے آئے بھی، پھر ہم نے ان کو جوابات بھی لکھے. اور اس کو پوری اس کی تشخیص ہے، یعنی عام آدمی کے ساتھ جھوٹ اور سچ کا احتمال ہوتا ہے. یعنی مرض ایسی چیز ہے کہ اس کے جھوٹ اور سچ کا پتہ آسانی سے چل جاتا ہے. صحیح. یعنی ایک انسان سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، یہ اس میں یہ مرض تھا کہ نہیں، یہ آج کل کی تشخیص سے آسان ہے اور ماہرین کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن ایک آدمی جب علم نہیں جانتا تو اس کے لیے مشکل ہے. ٹھیک ہو ڈن. ہمارے پاس جب بندہ آئے گا تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ ہم اس کو اتنے پیراہوں سے چیک کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے نا چھنی کی طرح اس کو چھان کے باہر پھینک دیتے ہیں کہ ہاں اس آدمی نے کلام میں سچائی ہے یا جھوٹی. پیمانہ ہمارے پاس ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی کوئی فتوے دے دے کہ بھائی بولے، لیکن ان سے فتاوے نہ لے، بلکہ پھر ادھر رجوع کرے ہماری طرف، پھر ہم اس کو پرگیں گے، میاں کو، بیوی کو.
ان کے وہ تشخیصات کرتے ہیں، وہ مراحل پر ہم سکھا نہیں سکتے کیونکہ عوام کا مسئلہ نہیں ہے، تو اس کو جب ہوتے تو پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی، سچے کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ اب ایک آدمی نے جب دعویٰ کیا ہے تو اس میں یہ لوگ کہتے ہیں یار یہ اگر جھوٹ بول رہا ہو تو یہ تو غیب پہ فتوے دینے، ایک مومن پر آپ کا گمان تب بھی آپ احتیاط کرو گے۔ تو یہ فقہ کی کتابوں کے اندر باقاعدہ موجود ہے۔ بسا اوقات ہمارے پاس ایک فتویٰ بھی آیا تو اس میں باقاعدہ اس نے انکار کر دیا تھا، یعنی بہت بڑے مدرسے کا بندہ ہے، میں نے کہا بھی اس کو دیکھو، یعنی اتنا یہ لوگ جری ہو چکے ہیں کہ ان کو خوف ہی نہیں رہا دوسروں کو ہم لوگ جو ہے نا دین سکھانے کی سنو، اتنا جری ہو کے تم بات کرتے کہ یہ چیز ہے ہی نہیں، یعنی آپ اپنے عقائد سے ہٹ جاتے ہو۔ یہ تو معتزلہ کے عقائد ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر جنات تو ہیں مگر مداخلت نہیں کرتے، اہل سنت کا یہ نہیں ہے۔ تو اس میں زمانہ کافی مبتلا بھی، اور آپ کو پتہ ہے انکار بھی ہے، لوگوں کے پاس علم بھی نہیں ہے، تو اکثر اوقات لوگوں کے منہ سے جب الفاظ نکلتے ہیں یا جو بھی اس کے حال احوال، پھر ہم اس کی پوچھ گچھ کرتے ہیں، پھر اس کی تشخیصات کرتے ہیں، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے سچے اور جھوٹے کا۔ جب سچا ہوتا ہے اس کو بول دیتے ہیں، نہیں جو جھوٹا ہوتا ہے تو اس کو الجھا دونوں صورتوں میں آئیڈیا ہو جاتا ہے، تو تشخیص، مرض کی تشخیص ہوتی ہے، بہت سی علامات ہیں، پھر اس کے اقرار کو دیکھا جاتا ہے، علامات کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ کہ جادو جنات کی بہت زیادہ مداخلت ہے میاں بیوی کے، صحیح تفریق کرانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے، اور اس کی مختلف اقسام ہیں، یعنی مرد کو بھی بگاڑ دیا جاتا ہے تو بیوی کے قابل نہیں رہتا، بیوی کا دل خراب کر دیتے، یعنی یہ تمام جو پھر عین انتہا یہ بھی ہو جاتی ہے کہ آخر میں اس کے منہ سے ایسے الفاظ نکلتے ہو گئے، میرے منہ سے لفظ نکل گیا مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا، اس نے سن لیا۔ تو یہ حلول کر کے نکلوائے جاتے ہیں جنات، اگر حلول اعصاب جتنی بھی چیزیں، مس سے جو بھی چیزیں، پھر وہ بعد کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ میں نے آپ سے کہا تشخیص کا مسئلہ ہے، وہ پھر مریض کو دیکھ کے یا کسی جو مدعی اس کو دیکھ کے کہا جاتا ہے، تو اس کا اثر بہت رہا ہے۔ اور جنون کے اندر جو ہے نا صاف علماء اور یہ جنون میں داخل ہے کہ جنون کے اندر طلاق واقع، اب یہ خود مفتی بن کے نہ کرے میں جنون، وہ آئے پھر علماء کے سامنے بیٹھے، ہمارے سامنے بیٹھے، تو پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے۔ اگر عام مدارس میں جائیں گے کتنے وہ سب ٹھوک دیں گے ٹھپک الجواب صحیح کے ساتھ، تمہاری حلال بیوی تم پہ حرام کر دیں گے، یہ طریقہ ہے۔ تو آپ کے کہنے کا مقصد و مطلب یہ ہے کہ جو علماء بیٹھے ہیں جو فتوے دے رہے ہیں ان کے پاس یہ علم کا ہونا ضروری ہے؟ بالکل ہونا چاہیے، کیوں نہیں ضروری ہے؟ یہ ایسے تھوڑی خواہ لوگوں جو ابھی تک کے کر چکے ہیں کیوں نہیں کرتے بھائی، یہ نظام کا حصہ ہے اور قرآن کے اندر حکم ہے۔ جب میاں بیوی کے اندر تفریق کا مسئلہ ہے تو پھر تو بھائی وہ اس سے یہ چیزیں مداخلت کرتی ہے، نس ہے۔ اور آپ اگر کہتے جی وہ جنات کے مس سے جو ہے اور جنات کے آنے سے جو ہے نا ہوش اور حواس نہیں کہتے، یہ تخبط شیطان من المس، قرآن میں جب شیطان وہ حواس سے باختہ ہو جاتا ہے، جب شیطان اسے مس کرتا ہے، اب اس کا بھی انکار کریں تو یہ چیزیں غلط ہے، یہ سیکھنا چاہیے۔ اور اس میں کب ہے کہ اس کو مس کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، کہ چیز کو یاد تھا کہ نہیں تھا، فنا تھا کہ نہیں تھا، یہ ان کے قیودات ہیں۔ مثلا اب کیا ہے، ایک حکم نبیذ ہے، نبیذ کی حد آپ پہ کب جاری ہوگی؟ تو نبیذ میں جنون اس حد تک چلا جائے کہ وہ زمین اور آسمان نہ پہچانے، تو ایسے شخص پر حد جاری ہوگی، اور اگر اس سے کم ہوگا تو یہ مانے ہے، حد ہے، لیکن یہ طلاق کے لیے نہیں ہے۔ یعنی کسی شے کو پہچان رہا ہو، سب کچھ کر رہا ہو، ایسا جنون ہو تو یہ کہتے ہیں جی اس میں طلاق ہوا، یہ غلط ہے۔ مسئلہ جنون کے لیے نہیں، یہ نبیذ کا حکم ہے۔ نبیذ میں جب حد جاری ہوگی تو اس پر اتنا جنون طاری ہونا چاہیے کہ وہ زمین اور آسمان کو نہ پہچان سکے، تب اس پہ حد ہے۔ ورنہ شراب کے ایک گھونٹ سے اس پہ حد جاری ہو جائے گی، اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ زمین اور آسمان پہچانے کہ نہ پہچانے، ورنہ شرابی تو ساری چیزیں پہچانتا ہے، لیکن یہ اس پر حد جاری ہوگی کیونکہ اس کے لیے مانے نہیں ہے، اس کے لیے پینا حد کو لاگو کرتا ہے، اور نبیذ کے اندر چڑھنا لاگو کرتا ہے، اتنا چڑھنا کہ اس میں معیار ہے کہ زمین، اس کو اٹھا کے آپ نے جنون کے باب میں رکھ دیا، تو یہ وہ کا مسئلہ ہے کہ اس سے لوگوں کے اندر اختلاف، وہ بھائی جو زمین اور آسمان نہ پہچانے، یہ باب الجنون نہیں ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سبھی کے ساتھ کیا، یعنی بچے کی طرح ہے، معتو اور مجنون ہے بمنزلت السبی، یعنی جیسے بچہ ہے، تو اب یہ بچہ ہے ادھر سب کچھ پہچانتا ہے، لیکن اس کی وہ جو عقل ہے وہ مغلوب ہے، یعنی یہاں بچہ مغلوب العقل ہے، تو مغلوب عقل کو جنون میں داخل کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ مسائل ان کو پڑھنے چاہیے۔ اب اس کی فرق ہے تو یہ اس کے ماہر نہیں ہوتے، ایسے کچھ نہیں ہوتا، تو یہ تو آپ پورا انکار کر رہے ہو، یہ غلط ہے۔
لہٰذا کیا آیا یہ گناہگار؟ تو اب یہ خود سوچ لے کہ کم علمی کیا اللہ کے ہاں عذر ہے؟ یا تو اگر ان کو نہیں پتہ بولو کسی ماہر کے پاس جاؤ، اس سے پوچھو، تشخیص اس کو لائے جن کا ان پر اعتبار ہو، تب جا کر کے یہ حکم لگا سکتے ہیں۔ یہ خطرناک چیزیں ہیں، اور یہ ہے دنیا میں، اور یہ کیفیات جب تک آپ پر گزرتی نہیں آپ کو پتہ نہیں چلتا، لیکن جو کیفیات کا عالم ہوتا ہے اس کو 2 منٹ میں پہچان لے۔ اگر جیسے کہ اور علماء ہیں، ان میں سے کوئی تو ایسا ہوگا جو اس علم سے مطلب واقف ہو یا واقف نہ ہو، تو اس کو اتنا آئیڈیا ہو، تو وہ تو یہ تشخیص کر پائے گا یا وہ بھی نہیں کر پائے گا؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تشخیص نہیں کر سکتے۔ علماء کیا کہتے ہیں؟ جو آپ لکھتے ہو اس پہ وہ آپ کو فتویٰ دیتے، وہ کہتے ہیں جی سائل کے سوال پر ہم تحقیق نہیں کریں گے، بس جو آپ نے لکھ دیا فتوی غلط ہے، یہ اصولی کمزور ہے۔ اور یہ آج کل کے علماء نے سائل کے سوال کے مطابق کمزور باتیں نہیں کرنی، بلکہ آپ ایسے مسئلے جو قضاء کے ساتھ تعلق رکھتے یا اس کی معاشرت کے ساتھ، اس کی پوری تحقیق کو چھان بین کرنی چاہیے، اس کی تشخیص کرنی چاہیے۔ یہ تھوڑے کہ بس ہر مسئلہ آپ جو ہے نا عوام میں لا کے جو مفتی کی بات حیثیت رکھتی ہے، آپ کا ایک غلط مسئلہ تباہیاں پیدا کر سکتا بہت تو باریکی انسان کی سے کمزوری اصل کیونکہ اصول کیا کہ علامہ شامی نے لکھا کہ مفتی ایک قاضی ہے، اس کو چاہیے کہ تحقیق کرے، اور آج کل کے مفتی یہ اصول پڑھتے ہیں کہ آداب فتویٰ نشمیسی میں جو ہے نا بزرگ کہتے ہیں جی سائل پر ہم سائل کے حساب سے جواب دیں گے، تو ہر سوال کا جواب کیوں دیتے ہو؟ آپ پر لازم تو نہیں، محقق جواب دو جس کا جواب دینا ہے۔ تو یہی ہے کہ ابھی فرضی سوالات بنا کر کے اور ہم لوگ لگا رکھ تو فتویٰ صاحب حال پہ۔ دوسرا ہے کہ فتوے کا اصول ہے کہ فتویٰ صاحب حال کے لیے، عموم پہ نہیں ہے۔ مثلا اگر آپ پہ ایک کیفیت طاری ہے تو ضروری نہیں کہ دوسرے پہ، کبھی کبھی چیزیں سیم ہوتی ہیں اور ماہر کو پتہ ہوتا ہے، یعنی بخار کی اقسام تو بہت ہے، لیکن گرم تو سب کو بخار نظر آ رہا ہوتا ہے، تو ماہر اس کو پہچانتا ہے کہ یہ کون سی قسم کی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ آپ عموم میں فتویٰ نہ لیں، فتویٰ صرف اس شخص کے لیے جس کو دیا گیا، اس سے ایک عام جاہل آدمی اٹھ کر کے کہتے اس کو ملا ہے میں بھی اسی طرح ایسا غلط، وہ بھی اپنا پھر مسئلہ لکھ کر دے، کیونکہ اس پر مہر اور علماء اور مفتیان کرام کا جو ہے نا وہ لازم ہے۔ اب کیونکہ یہ علمی صحوہ کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ جی ہو گیا، تو اب وہ اللہ اور اس کا بندے کا معاملہ ہے، لیکن تحقیق یہ ہے کہ اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی، ہماری پوری تحقیق یہ ہے۔ حضرت جادو اگر کیا گیا ہو میاں بیوی پر کہ وہ خاص طلاق کے لیے کیا گیا، اور ایک ایسا ہوتا ہے کہ جادو ہوتا ہے کہ انسان پر، جیسے کہ عموماً کیسز میں دیکھا جاتا ہے، اگر اس دوران اگر ایسا کوئی کیس سامنے آ جاتا تو اس کے لیے بھی یہ تشخیص کرنا ضروری ہوگی، پہلا سٹیپ یہ ہوگا چیک کیا جائے گا۔ مسئلہ یہ کہ اثر انداز تو ہوتا ہے، کیونکہ اب ہمیں کیفیات کا پتہ ہے، ہم کسی کو یہ نہیں بولیں گے تم پر جادو تھا، ایک آدمی آگے جی میرے پہ جادو تھا، تو پھر تو ہمیں تو پتہ چل جائے گا، ہم تو سارے پیمانے لے کے بیٹھ جاتے ہیں، دیوانے آتے تو ہم پیمانے بھی لے کے آتے ہیں، کیونکہ دیوانوں کے ساتھ تو پیمانے بھی ہوتے ہیں۔ یہ دوبارہ سوال کرنے کا مقصد ہی میرا یہ ہے کہ حضرت کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں کیفیات کا سمجھنا یا علم کا سمجھنا، کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب آپ وثوق سے بات کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی اور کے پاس نہیں، اگر یہ سب نہیں میں وثوق سے یہ نہیں کہہ رہا، ہمارا وثوق صرف اپنی مہارت کا ہے، باقی کسی کے پاس کیوں نہیں ہوتے ہیں، بہت سے اہل علم ہیں، مگر جو اس کیفیت میں فتویٰ دے رہا ہے کہ یہ طلاق، اس کی غیر مہارت کی دلیل ہے، یعنی سائل کے سوال کو پڑھ کر بھی اور وہ اس کے یہ دعویٰ کرتا ہے اور اس پر وہ مفتی فتویٰ بغیر تشخیص کے دے کہ رجے ایسی نہیں ہوتا، تو یہ غیر ماہر ہونے کی دلیل ہے۔ صحیح، بس سمپل سی، وہ اس کو نہیں جانے، لہٰذا اس کے اعتبار نہیں فتوے کا، لہٰذا وہ کسی ماہر سے فتویٰ لے جو اس علم کا فن کا ماہر ہو، یا ایک مفتی ہے اور ایک عالم ہے۔ ہم تو یہاں اس میں پڑھاتے ہیں تخصص میں اشارہ کہ میرا کہ میں جنون تم نے پڑھا ہم سے سیکھو کہ اس کا علاج کیسے ہوتا ہے، اس کی اقسام کتنی ہے۔ بات وہی ہے، الف حرفی اور الف نوری ہے۔ بات یہ ہے کہ جنون نقلی ہے اور جنون اصلی ہے، فرق ہے کہ اصل میں وہ کس طرح ہوتا ہے، اس کو فرق ہوتا ہے۔ کسی وقت میں نے ہمارا ایک مفتی بیٹا تو ایک لڑکی بیٹھی تھی، میں نے بارہا بیان میں بھی آپ لوگوں سے عرض کیا تھا، تو بالکل نارمل بیٹھ کے باتیں کر، میں نے کہا یہ سامنے جو لڑکی بیٹی ہے ہاں کیسے کہتے بالکل نارمل ہے، اور حضرت آپ کیسے ہیں، میں نے کہا بالکل نارمل ہے، ہاں 2-3 منٹ میں نے کہا دیکھ لو اچھی طرح سے، بالکل صحیح باتیں کر رہی کہ رہا۔ میں نے کہا کیا نام ہے تمہارا، اسی کا نام لے رہی تھی کہ میرا نام بھی نہیں، میں نے پتہ چل گیا تمہیں کہ رہا، پھونکا
غڑاس پورے جسم میں وہ جو کہ یہ تم نے مجھے پکڑ لیا. میں نے کہا یہ جنون پڑھا. وہ اینڈ تک نہ سمجھے کہ میں بیٹے پھر حیران رہی, میں یہ جنون پڑھ لے. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ اندر کیا ہے اور باہر کیا ہے اس کو پہچان. اس کو ایک دفعہ پڑھو, یہ پڑھنا سیکھو تو اب پتہ چلتا ہے کہ کیونکہ مانتے ہیں سر. اب رہا کہ سچ اور جھوٹ, مثال کہتے ہیں نا وہ ایک شعر ہے, سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے, کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. تو کوئی آدمی جتنا بھی مکر کر لے, مکر سے بندہ مریض تو نہیں ہوتا, اور ایک مریض جتنا بھی صحت کا اقرار کر لے وہ اس سے مرض سے خارج تو نہیں ہوتا. وہ تو پیمانے بتا دیتے ہیں کہ دیوانے کتنے ہیں لوگ. بہت بہت شکریہ حضرت, سوال کے جواب بھی مل گئے اور جو اشکالات تھے وہ بھی دور ہو گئے. واقعی میں ہر چیز میں, علم میں, فن میں ماہر ہونا ضروری ہے. تو میں حضرت کی بات سے ایگری کروں گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے سوالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ کے جو سوالات ہو آپ ہمیں کمنٹ کر بھی سکتے ہیں, اور کوئی بات آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی ہو یا جو پروگرام آپ کو پسند آیا ہو تو اس کا آگے آپ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں, یا مزید جیسے کہ کچھ پروگرام میں ہمیں کہا گیا کہ ون کمپلیٹ تو اس کو آگے کنٹینیو کریں, تو لہٰذا آپ ہمیں کمنٹ میں مینشن کر دیا کریں. مجھے اور شیخ کو دیں اجازت, زندگی وفا کر گئی. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.